خدا آپ کو اور مجھے آگاہ کر رہا ہے کہ جان لو کہ یہ نزول شیاطین کس پر ہوتا ہے، اور بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں دی ہے، اتنی ڈیٹیل دی ہے کہ تنزل علی کل افاک اسیم، افاق و اسیم پر اترتے ہیں، بڑے جھوٹ بولنے والے گنہگار پر۔ آئیے اب اس افاق اور اسیم کو جدا کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ افاق افک کے مادہ سے ہے، الف فے اور کاف۔ افک لغت میں کہتے ہیں ایک ایسے جھوٹ کو جو کہ بہت بڑا ہو، وہ اپنی بزرگی رکھتا ہو، ایک ایسے بہتان کو، ایک ایسی تہمت کو کہتے ہیں افک، یعنی ایک بات کو، حقیقت کو بدل کے پیش کر دینا، اس کو کہتے ہیں افک۔ یعنی افاق کون ہے؟ افاق یہ کہ جو بہت زیادہ فراوان جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ بھی معمولی نہیں، بڑے جھوٹ بولتا ہے۔ اگر ہم لغت میں اسی کذب کے معنی کو دیکھیں گے تو جھوٹ بولنے میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ جھوٹ بولنے میں صحیح بات کو نہ کرنا ہے، جھوٹ بولنے میں کسی بات کو گھما پھرا کے پیش کرنا ہے، جھوٹ بولنے میں کسی حقیقت کو بدل کر بیان کرنا ہے، یہ ساری باتیں جھوٹ کے زمرے میں آتے ہیں۔ بس یہاں پر افاق یعنی فراوان بڑے جھوٹ بولنے والا۔ علماء نے افاق اور کذاب میں فرق کیا ہے، یعنی افاق اور چیز ہے اور کذاب اور چیز ہے۔ افاق جو شخص ہے یہ حق سے منحرف کرتا ہے، اور اس کے پاس جو ذرائع ہیں، اس کے پاس جو ہتھیار ہیں وہ جھوٹ کے ہیں۔ افاق انسان جھوٹ سے استفادہ حاصل کرتا ہے اور حق سے منحرف کرتا ہے، جبکہ کذاب نارمل ایک جھوٹ بولنے والے کو کہتے ہیں۔ ممکن ہے کذاب انسان کا کوئی مقصد نہ ہو، ممکن ہے کوئی ہدف نہ ہو، مگر افاق ایسا نہیں ہے۔ افاق یہاں پر زیادہ خطرناک ہے کیونکہ ہدف مند ہے، افاق کے پاس ٹارگٹ ہے، افاق پلاننگ کرتا ہے، ایجنڈا ہے اس کا، اس کے پاس ٹولز ہیں، تھاٹ پروسیس ہے افاق انسان کے پاس۔ تو بس افاق کذاب کی طرح نہیں ہے، افاق زیادہ سینسیٹیو مرحلہ ہے۔ اسیم کسے کہتے ہیں؟ اسیم جو ہے وہ صیغہ مبالغہ ہے اسم کے مادہ سے، الف سے نقطے والا سے اور میم، اسم۔ اس کو لغت میں کہتے ہیں ضرر یا نقصان۔ گناہ کے بارے میں بھی استعمال ہوا ہے، اسیم گنہگار کو بھی کہتے ہیں، مگر اسم ضرر کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے جو منافع کے مد مقابل ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس۔ پیغمبر اکرم کو خطاب ہے کہ یہ لوگ آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ ہمیں شراب اور جوئے کے بارے میں بتائیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں اسم کبیر، اس میں بڑا ضرر ہے، ومنافع للناس، اور منفعت بھی ہے لوگوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اسم استعمال ہوا ہے منفعت کے مقابلے میں، بس منفعت کے مقابلے میں ضرر ہوتا ہے، گناہ نہیں ہوتا۔ اب ان دونوں چیزوں کو کیسے جمع کریں گے؟ یہ ضرر اور گناہ ایک ہی چیز ہے۔ جب ہم کسی انسان کو کہتے ہیں کہ گناہ مت کرو تو ہماری مراد کیا ہوتی ہے؟ ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ کام انجام نہ دو، اس میں تمہارا ضرر ہے، اس میں تمہارا نقصان ہے، تم ثواب کسب نہیں کر سکتے، اور آخرت میں ممکن ہے تمہیں خسارہ اٹھانا پڑے۔ تو گناہ اور ضرر ایک ہی چیز ہے، یعنی اسیم گنہگار کو بھی کہتے ہیں اور اسم ضرر بھی ہے۔ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ شیاطین کس پر نازل ہوتے ہیں؟ شیاطین نازل ہوتے ہیں تنزل علی کل افاک اسیم۔ پس افاق کون ہوا؟ جو بہت زیادہ بڑے جھوٹ بولنے کے نسبت لوگوں کو منحرف کرتا ہے حق سے، اور اسیم کہتے ہیں گنہگار انسان کو جو گناہ انجام دیتا ہے۔ چرا ما در این بخش پیشرفت نکردیم؟ باید آسیب شناسی کنیم.